بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام فیصل نواز ہے۔ میں آج انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گا کہ کیا اگر آپ کے ورکر ویلفیئر فنڈ کی کوئی لائبلٹی ہو تو کیا آپ اسے اپنے انکم ٹیکس کے ریفنڈ کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ ایف بی آر نے فروری 2000 میں ایک لیٹر ایشو کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کی WWF کی کوئی لائبلٹی بنتی ہے تو وہ لائبلٹی آپ اپنے انکم ٹیکس کے ریفنڈ کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ فروری 2020 میں لکھا ہوا یہ لیٹر قریباً 22 سال کے بعد، 22 سال اور ایک مہینہ یعنی مارچ 2022 میں ودرا کر لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر آپ کی WWF کی لائبلٹی نکلے گی اور آپ کا انکم ٹیکس کا ریفنڈ ہوگا تو آپ ان دونوں کو نیٹ نہیں کر سکیں گے۔ ایف بی آر نے قریباً 22 سال کے بعد اپنا لیٹر ودرا کیوں کیا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا 18ویں ترمیم کو اور اس کے نتیجے میں بننے والی جو کونسل ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ کو، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ ہوا یہ کہ جب 18ویں ترمیم کے بعد چیزیں صوبوں کی طرف ٹرانسفر ہونی تھی تو طے یہ پایا تھا فیڈریشن کی طرف سے کہ جی کونسل آف کامن انٹرسٹ میں چاروں صوبے، وزیر اعظم اور اس کے ریپرزینٹیٹو ملیں گے اور ایک ایگریڈ فارمولا کے تحت چیزیں گریجولی ان کو ٹرانسفر کر دی جائیں گی۔ 2019 اور 2020 میں کونسل آف کامن انٹرسٹ کی کچھ میٹنگز ہوئیں۔ اس میں جو پہلی میٹنگ تھی جس میں صوبے اور فیڈریشن کے لوگ شامل تھے، اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ چونکہ ابھی کوئی کامن ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان، تو فیڈریشن ہی اپنے پاس رکھے گی EOBI اور ورکر ویلفیئر فنڈ کو، یعنی کہ EOBI اور ورکر ویلفیئر فنڈ فیڈریشن نے اپنے پاس ہی رکھا، اس کی ایڈمنسٹریشن، اس کی کلیکشن، اس کی تمام چیزیں۔ لیکن صوبوں کی خواہش تھی کہ جی یہ چیزیں ان کو ٹرانسفر کر دی جائیں، جس کے لیے انہوں نے اپنے جو لا تک بنا لیے تھے، یعنی کہ سندھ نے 2014 میں دے دیا اور پنجاب نے 2019 میں دے دیا۔ دسمبر 2019 میں ایکٹ دینے کے بعد پنجاب نے اکتوبر 2020 میں ورکر ویلفیئر فنڈ کے جو گورننگ باڈی تھا اس کی پہلی میٹنگ کنڈکٹ کی۔ اس پہلی میٹنگ میں انہوں نے یہ ڈسکس کیا کہ اس کی ہسٹری کیا تھی فنڈ کی، اس میں اب پنجاب کس طریقے سے ایکٹ کرے گا، اور انہوں نے کچھ میٹنگز تھیں جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی تھی ان کے بارے میں ڈسکس کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے اس چیز کا بھی اظہار کیا کہ چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کا حق ہے کہ وہ یہ فنڈ کلیکٹ کریں، تو اس لیے پنجاب اب یہ فنڈ اپنا خود کلیکٹ کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ 19 اور 20 کی جو میٹنگز تھیں اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی میٹنگ میں تو فیڈریشن نے یہ کہا تھا کہ EOBI اور ورکر ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ فیڈریشن کے پاس رہے گا، لیکن پنجاب کی گورننگ باڈی کی جو میٹنگ ہوئی تھی، جو پہلی میٹنگ تھی جو اکتوبر 2020 میں ہوئی تھی، اس میں انہوں نے اکتوبر 2020 ہی کی کونسل آف کامن انٹرسٹ کی ایک میٹنگ کا ذکر کیا، جس کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ اس کے منٹس نہیں آ رہے۔ یہ جو اکتوبر 2020 کی کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہے یہ بہت اہم بن جاتی ہے اس حوالے سے کہ پنجاب نے نومبر میں دوبارہ جب اپنی اسی گورننگ باڈی کی سیکنڈ میٹنگ کال کی تو اس میٹنگ میں اس 2 اکتوبر 2020 کی کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ کا دوبارہ ذکر ہوا یوں کہ راجہ بنہاس صاحب جو کہ گورننگ باڈی کے ممبر تھے، انہوں نے کچھ پوائنٹس ریز کیے۔ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ EOBI اور جو ورکر ویلفیئر فنڈ ہے وہ فیڈریشن کے پاس رہیں گے، تو ہم نے تو بورڈ بنا دیا ہے اور ہم اس کے اوپر اکارڈنگلی ایکشن کر رہے ہیں، تو کیا یہ لیگل ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو کہ ہم کسی فیڈریشن کے کسی لا کے اگینسٹ جا رہے ہوں۔ تو اس کے اوپر چیئر پرسن نے یہ ایڈ کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ 2 اکتوبر 2020 کی جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ طے پا گیا ہے اور طے یہ پایا ہے کہ جو صوبے ہیں وہ اپنا ورکر ویلفیئر فنڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیں۔ اس سے پہلے موجود جو فنڈ اویلیبل تھا فیڈریشن کے پاس وہ چاروں صوبوں کے ساتھ مل کے گریجولی ٹرانسفر کر دیا جائے گا، یعنی کہ جو موجودہ فنڈ ہے WWF کا 2% کی جو لائبلٹی نکلے گی اس کی کلیکشن صوبے اپنے پاس کرنا شروع کر دیں، اور جو پرانا ہسٹوریکل فنڈ اویلیبل ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا کسی میوچل ایگری فارمولا کے تحت۔ تو یہ جو 2 اکتوبر 2020 کی کونسل آف کامن انٹرسٹ کی ایک میٹنگ ہے جس کا حوالہ پنجاب کے ورکر ویلفیئر فنڈ کی گورننگ باڈی نے اپنی سیکنڈ
جو میٹنگ تھی جو نومبر 2020 میں ہوئی تھی اس میں جو انہوں نے دیا تھا اس کے بارے میں کونسل آف کامن انٹرسٹ کے طرف سے کوئی ایسی چیز مجھے نہیں ملی کہ کیا انہوں نے بھی ایسے ہی کوئی اپنی چیز ڈکلیئر کی ہے. تو لگتا یہی ہے کہ ڈسکس ایسے ہی ہوا ہوگا. پنجاب نے اب اپنا جو ورکر ویلفیئر فنڈ ہے وہ بنا لیا ہوا ہے اور وہ اس کو کلیکٹ کرنا شروع کر دے گا. اسی طریقے سے سندھ بھی کرے گا اور باقی جو 2 صوبے ہیں جو میری اطلاع کے مطابق ابھی انہوں نے پریکٹیکلی اپنا کوئی ایکٹ دیا نہیں ہے جس کے تحت وہ اپنی کلیکشن کر سکیں، تو ان کی کلیکشن فیڈریشن ہی کر کے ان کو دے گی. تو اب وہ جو پہلی ڈسکشن تھی ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں. ڈسکشن یہ تھی کہ ورکر ویلفیئر فنڈ کی لائبلٹی اگر آپ کے انکم ٹیکس ریفنڈ کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا. تو اگر آپ پنجاب میں ہیں تو پروبیبلی آپ پنجاب کو ہی دیں گے، اگر آپ سندھ میں ہیں تو سندھ کو دیں گے، لیکن کے پی کے اور بلوچستان کی جو لائبلٹیز ہیں وہ آپ فیڈریشن کو جمع کروائیں گے. تو اگر آپ کے پاس ریفنڈ ہے اس کیس میں کہ آپ کے پی کے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا سارا پروفٹ کے پی کے سے جنریٹ ہو رہا ہے اور ورکر ویلفیئر فنڈ کا جتنی بھی اماؤنٹ آپ کی لائبلٹی کی نکل رہی ہے وہ اب آپ نے سیپریٹ ہیڈ آف اکاؤنٹ میں جمع کروا کے دینی ہے. فیڈریشن وہ اکٹھی کرے گی اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ صوبے کو دے دے گی. تو اب آپ کو اس چیز کا پتہ چل گیا ہوگا کہ فیڈریشن نے ایف بی آر نے 22 سال کے بعد اپنا وہ جو لیٹر فروری 2000 کا تھا وہ کیوں ودرا کروایا. ہوپ فلی آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. اس کے ساتھ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھے میرے موبائل نمبر پر 0300422339 پر واٹس ایپ بھیجیں. واٹس ایپ پہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنا آڈیو نوٹ بھیجیں، وائس نوٹ ہو جو کہ 2 منٹ سے زیادہ کا نہ ہو. ایک کویسچن ہو، واضح ہو اور وہ 2 منٹ کے اندر اندر آپ پوچھ لیں تاکہ میں اس کو 2-3 منٹ کے اندر اندر آپ کو رپلائی کر سکوں. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ.